بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں رانا طارق عزیز۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ہمارا چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک معلوماتی اور تحقیقاتی رپورٹنگ پہنچتی رہے۔ ناظرین، آپ نے بارہا دفعہ دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں خاص طور پہ حکومت پہ ایک تنقید کی جاتی ہے کہ میرٹ کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہو رہا اور میرٹ کہیں پر بھی لاگو نہیں ہے۔ سفارش اور اقربا پروری کے ذریعے سے سیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں اور کام بھی اسی طرح سے میرٹ کو پامال کر کے کیے جاتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ کیا میڈیا اپنے نمائندے رکھنے کے لیے میرٹ دیکھتا ہے؟ کیا میڈیا اپنے نمائندے رکھنے کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ کتنا تعلیم یافتہ ہے؟ اس کا تعلق جو نمائندہ ہم رکھ رہے ہیں کسی قبضہ گروپ سے تو نہیں، یا کسی جرائم پیشہ افراد سے تو اس کا تعلق نہیں ہے۔ کل کو ہمارے میڈیا کا نام استعمال کر کے یہ لاقانونیت معاشرے میں پھیلائے اور غریب لوگوں پر اور جو مظلوم لوگ ہیں ان پر ظلم ڈھائے۔ میرے خیال میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ میڈیا صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے نمائندے نے اس کو کتنی سیکیورٹی دی ہے، نہ میڈیا یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے، نہ میڈیا یہ دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق کن افراد سے ہے۔ میں نے تو کچھ ایسے افراد بھی دیکھے ہیں نمائندوں میں جو مختلف شہروں میں رکھے جاتے ہیں کہ وہ لکھنا ہی نہیں جانتے۔ خبر لکھوانے کے لیے انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو وہ پیسے پے کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر خبریں آگے پہنچائی جاتی ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے بستی منگن شور کوٹ کا ضلع جھنگ کا ایک واقعہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ میڈیا کے نمائندے ملوث ہیں جس کی وجہ سے متاثرین کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ظلم کیا گیا۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسا زمین کا کہ جس کا تنازع پہلے ہی عدالت میں سیشن کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور سیشن کورٹ نے اس زمین پہ فروخت پہ یا کسی قسم کی انتقال یا آگے تبدیل یا ٹرانسفر کرنے پر حکم امتناعی جاری کیا ہوا ہے کہ کسی فیصلے کے آنے تک آپ اس قسم کا کوئی عمل نہیں کریں گے۔ یہاں پہ منگن بستی کا ایک احمد شخص ہوتا ہے جو کہ انتقال کر جاتا ہے، تو اس کے جو وارثین ہیں قانونی ان میں زمین کا تنازع چلتا ہے اور اس کے ذریعے سے عدالت میں یہ کیس 1995 میں زیر سماعت ہے، اور 1995 سے یہ اب تک زیر سماعت چلا آ رہا تھا۔ لیکن اسی دوران ان میں سے ایک فریق نے یہ دیکھا کہ آیا یہ کیس کا فیصلہ تو ہو نہیں رہا، تو میں اس زمین کو باہر و باہر فروخت کر دوں۔ اس زمین کی مالیت تھی کو 20 سے 25 لاکھ پر ایکڑ، یہ 5 ایکڑ رقبہ تھا، تو اس نے یہ کم قیمت پر، جو قیمت تو ہمارے سامنے نہیں آ سکی، لیکن جو میرے ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم قیمت پر وہ زمین مشترکہ کھیوڑ کے حوالے سے فروخت کر دی گئی۔ شور کوٹ کے ADLR رانا ندیم اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر ہنجرا کے ذریعے سے جو وہاں پہ بستی منگن کے ایک نمائندہ ہیں، ایک نجی اخبار کے نمائندہ ہیں، ان کا نام ہے یونس عرف نومی، جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسی زمینیں تلاش کرتے ہیں کہ جو ڈسپیوٹیڈ ہوتی ہیں، اور پھر اپنے میڈیا کے اثر و رسوخ کے ذریعے سے وہ اپنے افسران سے چیزیں ڈیل کر کے وہ کم قیمت پر زمین خریدتے ہیں، اور پھر انہی افسران کے ذریعے سے ان زمینوں پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اب اسی طرح کا یہ واقعہ ہے، کم قیمت پر زمین فروخت ہوئی، خریدی گئی، اور اس کے بعد سے اس زمین پہ جو ADLR رانا ندیم اور اسسٹنٹ کمشنر جو سکندر ہجرا ہیں، عثمان سکندر ہجرا، ان کے ذریعے سے یہ کام کروایا گیا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جب کورٹ میں معاملات زیر سماعت ہوں تو آپ کسی آفیسر کے پاس یا انتظامیہ کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے، اس معاملے کو دیکھیں، تو وہ فوراً ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا کورٹ میں زیر سماعت ہے معاملہ، تو ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، کل کو کوئی توہین عدالت ہو جائے گی اور توہین عدالت کے سلسلے میں ہماری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود کہ حکم امتناعی سیشن کورٹ کی طرف سے جاری تھا کہ اس کو نہ انتقال کیا جا سکتا ہے، نہ یہ زمین آگے فروخت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود فروخت ہوئی، انتقال پاس کیا گیا، اور سیشن کورٹ میں حکم امتناعی کے باوجود جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں انہوں نے اس پہ بے دخلی کے لیے لکھا، اور جا کر جو یونس عرف نومی جو نمائندہ ہیں کسی اخبار کے، انہوں نے جا کے اپنے بندوں کے ذریعے سے اس زمین پر قبضہ کیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، اور الٹا جو متاثرین تھے جن سے زمین چھڑوائی گئی تھی
اس پہ 3 سے 4 جھوٹی FIR درج کروائی گئی، جس پر جو متاثرین ہیں ان کو کہا گیا، عبداللطیف ہاشم ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ بھی آپ وزیر اعظم پورٹل پر اس کی شکایت درج کرائیں۔ تو انہوں نے جب وزیر اعظم پورٹل پر شکایت ڈالی تو وزیر اعظم پورٹل کی طرف سے عملہ ہے، ان کو تو نہیں پتہ کہ بھی اس میں کون فریق ہے اور کون فریق نہیں ہے، تو انہوں نے ADLR کو ہی وہ اپلیکیشن مارک کر دی جو کہ اس درخواست میں فریق ہیں، اور انہوں نے اپنی جو وزیر اعظم سٹیزن پورٹل پر درخواست بھیجی اس میں ADLR رانا ندیم کو فریق بنایا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو اس درخواست میں فریق ہوگا تو وہ کیسے اس متاثرین کی مدد کرے گا اور کیسے اس متاثرین کے ساتھ انصاف کرے گا۔ دوسری طرف عمران خان نے آج کل اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے قبضہ مافیا گروپوں کے خلاف ایک مہم چلائی ہوئی ہے، اور آئے روز آپ اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کس سے کتنی زمین قبضہ واگزار کروایا گیا اور کتنی زمین چھڑوائی گئی۔ اس میں اینٹی کرپشن بھی بہت ایکٹیو ہے، اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا وہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی مہم سازی کے باوجود ان سے زمین جو کہ کیس عدالت میں زیر سماعت ہے، ان سے زمین نہ صرف ڈنڈے اور دھونس دھاندلی کے ذریعے سے چھڑوائی گئی بلکہ الٹا ADLR اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر ہنجرا جو شور کوٹ کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں، انہوں نے بے دخلی کے لیے لکھا اور اس طرح سے زمین بے دخل کروائی۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت قبضہ مافیا گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، تو دوسری طرف انتظامیہ ہی اپنی حکومت کے خلاف اینٹی جو اقدامات ہیں وہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور غریبوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو میری حکومت اور عمران خان سے درخواست ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں، اور خاص طور پہ جب سٹیزن پورٹل پر کوئی شکایت آتی ہے اور اس میں جس بندے کو فریق بنایا جائے، اگر آپ اسی کے پاس داد رسی کے لیے وہ درخواست بھجوا دیں گے تو متاثرین کی یا غریبوں کی کیسے داد رسی ہوگی؟ اس کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے۔ اور دوسرا میری میڈیا کے جو ادارے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے کوئی نمائندہ مختلف شہروں میں اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا کریکٹر، اس کا ماضی، ساری چیزیں دیکھی جائیں کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، اور ایک تعلیم کی حد مقرر کی جائے۔ اس سے یہ نہ صرف یہ ہوگا کہ اچھے لوگ میڈیا میں آئیں گے، اور جو یہ میڈیا کسی بھی ملک کے لیے آنکھ ہیں تو وہ نہ صرف اچھے مسائل لوگوں کے سامنے آئیں گے اور پازیٹیو صحافت بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گی۔ اگر میڈیا کے نمائندوں کے پاس قلم کی طاقت ہے تو وہ اس قلم کی طاقت کو ظالم کے خلاف استعمال کریں، نہ کہ ان لوگوں کے خلاف کریں جو کہ پہلے ہی معاشرے کی ٹھوکریں کھائے ہوئے ہیں اور ظلم کا شکار ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔